السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نالج ریپرزنٹیشن اینڈ ریزننگ ان آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ٹاپک کو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ پہلی دفعہ ہمارے چینل پہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں اور اگر کوئی پرابلم ہو تو لازمی کمنٹ کریں. تو شروع کرتے ہیں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں نالج ریپرزنٹیشن اینڈ ریزننگ ہے کیا چیز. تو ایکچولی ہم یہ دیکھ کے آ رہے ہیں کہ جو انسان ہے، جو ہیومن ہے، وہ بڑی ایزیلی انڈرسٹینڈ کرتا ہے، ریزن کرتا ہے، انٹرپریٹ کرتا ہے نالج کو. تو یہی چیز پہلے لائن میں کہ ہیومن آر بیسٹ ایٹ انڈرسٹینڈنگ، ریزننگ اینڈ انٹرپریٹنگ نالج. ہیومن نو things which is knowledge, and as per their knowledge they perform various action in the real world. اب ہیومن جو ہے وہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے، ریزن کرتا ہے، انٹرپریٹ کرتا ہے. وہ کیسے کرتے ہیں ان چیزوں کو؟ اس کے پاس ایک نالج بیس ہے. نالج بیس سے وہ کیسے نالج بیس میں چیزوں کو سٹور کرتا ہے؟ تھرو دی ایجوکیشن یا تھرو دی ایکسپیرینس. ٹھیک ہے، ایجوکیشن آپ ڈفرینٹ اس سے سیکھتے ہیں. کوئی کہتا ہے آپ یہ کرو، یہ نہ کرو، اس طرح کرو، اس طرح نہ کرو. اور تھرو ایکسپیرینس ایک چیز لیٹ سپوز اس کو کسی نے بتائی نہیں ہے، لیکن جب اس کے ساتھ ہو جاتا ہے تو وہ اس سے سیکھ جاتا ہے. لیکن اب یہ چیزیں بٹ ہاؤ مشین ڈو آل دیز تھنگس کم انڈر نالج ریپرزنٹیشن اینڈ ریزننگ. اب یہ چیزیں مشین میں کس طرح لائیں کہ وہ ایکسپیرینس سے یا نالج سے اس کے پاس ایک نالج بیس بن جائے اور وہ اس سے لرن کر سکے یا وہ اس کی ایکسپیرینس میں اضافہ ہو، مطلب وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ایوالو کریں. تو یہ چیز نالج ریپرزنٹیشن اینڈ ریزننگ ہے ایکچولی، کہ جس طرح سے ہیومن جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے، ریزن کرتا ہے، انٹرپریٹ کرتا ہے، اور پھر یہی جو نالج ہے وہ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کر سکے صحیح ٹائم پہ. اب یہ کس طرح سے مشین میں لے آئیں؟ یہ نالج ریپرزنٹیشن اینڈ ریزننگ ہے. تو اب کویسچن یہ اٹھ سکتا ہے کہ نالج ریپرزنٹیشن اینڈ ریزننگ ہے کیا چیز. تو نالج ریپرزنٹیشن اینڈ ریزننگ، اس کو سمپلی آپ شارٹ فارم میں نالج ریپرزنٹیشن کے آر، اگر نالج ریپرزنٹیشن اینڈ ریزننگ کہنا ہے تو کے آر آر. یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ایک پارٹ ہے جو کہ وچ کنسرن ود اے آئی ایجنٹس تھنکنگ اینڈ ہاؤ تھنکنگ کنٹریبیوٹ ٹو انٹیلیجنٹ بیہیویئر آف ایجنٹ. کہ ایجنٹ کس طرح سے سوچے گا اور اس کا جو سوچنا ہے وہ اس کے انٹیلیجنٹ بیہیویئر میں کس طرح سے ہیلپ آؤٹ کرے گا. تو یہ نالج ریپرزنٹیشن اینڈ ریزننگ ہے. ابھی تک ہم ایجنٹس کو دیکھ رہے تھے، انٹیلیجنٹ ایجنٹ. اب یہ انٹیلیجنسی اس کے اندر آئے گی کیسے؟ کس طرح سے وہ چیزوں کے بارے میں سوچے گا اور یہ جو سوچنا ہے اس کے انٹیلیجنس میں کس طرح سے کنٹریبیوٹ کرے گا، ہیلپ آؤٹ کرے گا. یہ نالج ریپرزنٹیشن اینڈ ریزننگ ہے. فردر کیا کہتا ہے؟ اٹ از آلسو اے وے وچ ڈسکرائب ہاؤ وی کین ریپرزینٹ نالج ان آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. اسپیشلی یہ پارٹ نالج ریپرزنٹیشن کیا ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اندر ہم نالج کو ریپرزینٹ کیسے کریں گے. نالج ریپرزنٹیشن صرف اسٹورنگ آف ڈیٹا نہیں ہے ڈیٹا بیس کے اندر، بٹ اٹس آلسو انیبل این انٹیلیجنٹ مشین ٹو لرن فرام دیٹ نالج. جو نالج آپ نے اسٹور کیا اس سے وہ لرن کر لے، اینڈ ایکسپیرینسز، اور اپنے ایکسپیرینسز سے، دیٹ اٹ کین بیہیو انٹیلیجنٹلی لائک اے ہیومن، اور وہ انٹیلیجنٹلی بیہیو کر لے جس طرح سے ہیومن کرتا ہے. اب کچھ بیسک ٹرم ہے اس سے ریلیٹڈ کہ نالج ریپرزنٹیشن، انٹیلیجنس، پھر ریزننگ، یہ ہے کیا چیز. سب سے پہلے نالج کیا ہے؟ نالج فیکٹس یا اسکلز ہیں جو آپ کو ملتے ہیں، آپ ایکوائر کرتے ہیں ایجوکیشن یا ایکسپیرینس سے. میں نے کہا کہ آپ ایجوکیشن سے آپ کو لوگ بتاتے ہیں کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. ایکسپیرینس یہ ہے کہ ایک چیز آپ نے خود کی، آپ کو ابھی صحیح لگا تو آپ اس کو دوبارہ بار بار، آپ کو لگا کہ نہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، آپ اس کو نہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ اس کو اگنور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہ نالج ہے آپ کا. لیکن اب اسی نالج کو رائٹ ٹائم پہ رائٹ وے سے یوز کرنا کیا ہے؟ انٹیلیجنس ہے. انٹیلیجنس از ایبلٹی ٹو یوز دیٹ نالج ایٹ رائٹ ٹائم. اب اگر نالج بیس ایک ایجنٹ کے پاس ہے لیکن وہ صحیح ٹائم پہ صحیح طریقے سے نہیں یوز کرتا تو وہ انٹیلیجنٹ ایجنٹ نہیں. اگر وہ کرتا ہے تو وہ انٹیلیجنٹ ایجنٹ ہے. پھر جب یہی انٹیلیجنٹ ایجنٹ کیا کرتا ہے؟ اپنی نالج کو پروسیس کرتا ہے، یا کیا کرتا ہے کہ اپنی نالج کو ایک لاجیکل یا سینسیبل وے میں یوز کرتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ ریزننگ کرتا ہے. پھر تو ریزننگ کیا ہے؟ ایز پروسیسنگ آف نالج اور دی ایکشن آف تھنکنگ اباؤٹ سم تھنگ ان اے لاجیکل اور سینسیبل وے. کسی بھی ایکشن کے بارے میں اس طرح سے سوچنا کہ وہ لاجیکل ہو اور سینسیبل ہو، تو یہ
ریزننگ ہے. اب یہ تینوں چیزیں ہیومن میں تو ہیں. اگر یہ کسی ہیومن میں یہ تینوں چیزیں نہ ہو نا تو پھر ہم اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ پاگل ہے, اس کو چیزیں سمجھ نہیں آتی, اس کا دماغ میں کوئی مسئلہ ہے, یہ انٹیلیجنٹ نہیں ہے. تو اب یہ تینوں چیزیں اگر ہم نے مشین کو انٹیلیجنٹ بنانے اس میں یہ تینوں چیزیں ڈالنی ہیں. We want these three things to be put in machine because machine does not educate itself or experience. وہ اپنے آپ کو نہ ہی ایکسپیرینس کہیں سے دلوا سکتا ہے, نہ ہی وہ خود اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. اس کو دیکھ لو, اس کو ہم ایجوکیٹ کرواتے ہیں کوڈنگ کی تھرو, پروگرامز کی تھرو, جس طرح ہم چاہتے ہیں اس کو ہم کوڈ کرواتے ہیں. اب فردر اگر ہم اب ان تین چیزوں کو دیکھتے ہوئے مزید آگے جائیں تو نالج ریپرزنٹیشن از امپورٹنٹ ان کیس آف مشین بیکاز مشین آر ڈمپ دے ول ورک دا وے یو پروگرام اٹ. میں نے بتایا کہ جس طرح سے ہم اس کو کہیں گے نا کہ آپ یہ کرو, اس طرح سے وہ کرے گا. اگر میں ایک پروگرام بناؤں نا اور میں اس کو کہوں کہ صرف آؤٹ پٹ میں لکھ لوں کہ سی آؤٹ اے پلس مطلب 2+3 اور آؤٹ پٹ میں 6+5 لکھ لوں, تو کمپیوٹر تو مجھے 11 دے گا 2+3 کا آؤٹ پٹ, کیونکہ ادھر میں نے پلس کیا 6+5, تو یہ وہ آؤٹ پٹ دے گا جو آپ اس کو پروگرام کرتے ہو. اب جب آپ کمپیوٹر کو کوئی ان پٹ دیتے ہیں نا تو آپ نے دو چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں. دو طرح کے ایرر آ سکتے ہیں, ایک ہوتا ہے گرامیٹیکل ایرر اور ایک ہوتا ہے اس کی میننگ. جو گرامیٹیکل ایرر ہے نا اس کو سینٹیکس کہتے ہیں, اور جو اس ایسوسیٹڈ میننگ ہے اس کو سیمنٹک کہتے ہیں. لیٹ سپوز میں ایک سینٹینس انگلش میں اگر بولوں کہ آئی از گوئنگ ٹو اسکول, تو یہ گرامیٹیکل ہے, بلکہ ہونا کیا چاہیے آئی ایم گوئنگ ٹو اسکول. اب اس طرح سے گرامیٹیکل ایرر نکال لیں تاکہ ایمبیگوٹی ختم ہو, تاکہ مشین چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر سکے. ایک چیز ہے نا نیچرل لینگویج پروسیسنگ, اگر کمپیوٹر نیچرل لینگویج کو پروسیس کرتا ہے تو مینز وہ بھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنٹ ہے. نیکسٹ چیز ہے اس کی میننگ. لیٹ سپوز ایک میں نے سینٹینس بولا ہے کہ میں کھانا دیکھتے دیکھتے ٹی وی میں نے دیکھ لی, کھانا دیکھتے دیکھتے روٹی میں نے دیکھ لی, یا روٹی یا کھانا دیکھتے دیکھتے ٹی وی میں نے کھا لی. اب یہ غلط ہے نا, میننگ اس کی الٹ ہو جاتی ہے نا. اب آپ کیا سمجھیں گے کہ انسان تو سمجھ پاتا ہے کہ یہ اس نے الٹ بولا ہے, کمپیوٹر کو کیسے انڈرسٹینڈ کروائیں گے آپ یہ کہ کھانا دیکھتے دیکھتے کیسے ہیں اور ٹی وی کھاتے کیسے. لیکن انسان اس کو سمجھ جاتا ہے کہ اس نے اس کو غلط بولا ہے, وہ اس کو ریفریش کر لیتا ہے. اب کمپیوٹر کے لیے یہ ایمبیگوس بن جاتا ہے. اس ایمبیگوٹی کو ختم کرنے کے لیے نالج کو صحیح طریقے سے ریپرزینٹ کروانا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ فار مشین وی ول ہیو ٹو برنگ سینٹیکس اینڈ سیمنٹک ایرر ٹو 0%, مینز یو ریپرزینٹ نالج ان رائٹ وے اینڈ ریموو ایمبیگوٹی, تاکہ وہ چیزوں کو ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکے. اب پھر نالج ریپرزنٹیشن کے ڈفرینٹ طریقے ہیں تاکہ وہ بہتر طریقے سے ریپرزینٹ ہو, ایمبیگس نہ ہو, اس میں جو ایرر ہے وہ 0%, اگر 0% نہ ہو تو ایٹ لیسٹ قریب قریب ہو اس کے. تو نالج ریپرزنٹیشن کے جو طریقے ہیں ان میں سب سے پہلے ہیں لاجک. لاجک اب اس کو مزید پھر ہم ایکسپلین کرتے ہیں, فی الحال اتنا دیکھ لو کہ آگے لیکچر میں اس کو پھر دیکھ لیں گے. لاجک ہمارے پاس پروپوزیشنل لاجک ہوتے ہیں, ٹرو یا فالس جس طرح ہم کہتے ہیں, اٹ از ریننگ. اب اگر ریننگ ہو رہی ہے تو ٹرو ہے, نہیں ہو رہی تو فالس ہے, یہ پروپوزیشنل لاجک. پریڈیکیٹ لاجک میں ہم کوانٹیفائر یوز کرتے ہیں, جس طرح ہم میتھس میں دیکھتے ہیں فار آل, فار ایچ, ٹھیک ہے, تو یہ کیا کوانٹیفائر ہے. پھر رول ہے, رول میں کیا ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں اگر یہ ہو تو یہ ہوگا. لیٹ سپوز میں کہتا ہوں کہ کمپیوٹر کو ہم کہتے ہیں کہ اگر اے لیس دین بی ہو تو اے از, پھر ہم پرنٹ کرتے ہیں بی گریٹر ہے. اگر پھر بی ایز لیس دین اے ہو تو ہم کہتے ہیں کہ بی لیس ہے, اے گریٹر ہے, ٹھیک ہے. تو یہ رولز ہیں, اس طرح سے ہم آپ رول بیسڈ سسٹم بناتے ہیں جس طرح ایکسپرٹ سسٹم ہوتے ہیں. سیمنٹک نیٹ کیا ہوتا ہے, ایک گراف بن جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ گراف ریپرزینٹ کرتا ہے نالج کو. لیٹ سپوز ہم کہتے ہیں بکری کے بارے میں, سب سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ این اینیمل, پھر اینیمل ایک کلاس اب آ گیا, پھر اس میں ہم کہتے ہیں ہیونگ 4 لیگس. اب پھر آپ کہتے ہیں کہ 4 لیگس تو ٹائیگر کی بھی ہوتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ یا ہاتھی کی بھی ہوتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں کہ اس کا ایک دم ہے, پھر ہم کہتے ہیں کہ دم تو شیر کا بھی ہے, پھر ہم کہتے ہیں کہ اس کا لیٹ سپوز کوئی وہ دودھ دیتی ہے, صحیح ہے, تو اب آپ شیر سے الگ کریں, اب کہتے ہیں کھاؤ ہو سکتا ہے, پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ سائز میں چھوٹا ہوتا ہے. تو مینز فردر آپ اسپیسیفائی کرتے کرتے ایگزیکٹلی اس چیز پہ پہنچ جاتے ہیں, اس کا ایک گراف بناتے ہیں. تو یہ کیا ہے, سیمنٹک نیٹ, اس کو ہم آگے دیکھ لیں گے. پھر نیکسٹ ہے فریمز.
تھرو فریمز بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں ہم نالج کو. اس کو سلوٹس یا فلرز بھی کہتے ہیں. یا سمپل الفاظ میں اگر فردر اس کو ایکسپلین کر دو تو جس طرح آبجیکٹس اینڈ ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں نا آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ میں, تو اس سیمنٹک نیٹ کو فردر ایکسپلین کر دیا, فردر اس کو مزید ایک ایکسپلینڈ فارم پہ آ گیا. نیکسٹ ہے اسکرپٹ. اسکرپٹ جس طرح موویز کے اسکرپٹ ہوتے ہیں نا, اس طرح سے چیزوں کو دے دو کمپیوٹر کو, وہ اس سے لرن کرے گا. تو یہ ڈفرینٹ نالج ریپرزنٹیشن کے میتھڈ ہیں, لاجک, رول, سیمنٹک نیٹ, فریمز, اسکرپٹ, جس میں ہم نالج کو ریپرزینٹ کرتے ہیں فار دی آرٹیفیشیل انٹیلیجنٹ سسٹم. تو یہ تھا آج کا لیکچر. اس میں جو میتھڈ ہیں اس کو ہم آگے مزید پھر ایکسپلین کریں گے انشاءاللہ. یہاں تک کوئی پرابلم ہو تو لازمی کمنٹ کریں. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. تھینک یو ویری مچ. والسلام. اللہ حافظ.